السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 نمازوں کے ساتھ 5 سورتوں کا پڑھنا بہت زیادہ فوائد اور فضیلتوں کا حامل عمل ہے۔ جو بندہ بھی 5 نمازوں کے بعد ان 5 سورتوں کو پڑھ لے گا انشاءاللہ عز و جل وہ زندگی میں تمام مشکلات سے نجات پا لے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی زندگی کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ امیدیں ہوتی ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ حاجات ہوتی ہیں، اور ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس رزق کی فراوانی ہو، رزق میں برکت ہو، اور جس میں معاشرے میں رہ رہا ہوں اس معاشرے میں میرا عزت احترام اور اقبال بلند ہو، اور زندگی کے اندر میں جس کام کو کرنا چاہوں اس کام میں مجھے کامیابی حاصل ہو، گھر میں خوشحالی ہو، اور تمام قسم کی دنیا کی پریشانیاں مجھ سے دور رہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، مگر یہ کسی بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے سے آپ کی یہ تمام خواہشات، تمام امیدیں، تمام حاجات اللہ رب العزت اپنی حکمت کاملہ، قدرت کاملہ سے پوری فرما دیں گے، مگر ان کا اہتمام کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے کرنا ہے کہ میں یہ صورتیں پڑھ رہا ہوں، میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ پر یقین کر کے ان صورتوں نے کچھ نہیں دینا، مگر ان صورتوں کی وجہ سے میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروں گا، جس سے میری زندگی کی پریشانیاں دور ہوں گی، میری امیدیں، خواہشات پوری ہوں گی، نیک حاجات پوری ہوں گی، اللہ راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو آپ پر دنیا والے بھی راضی ہوں گے، جب اللہ مہربان ہوگا دنیا والے بھی آپ پر مہربان ہوں گے۔ وہ صورتیں یہ ہیں، توجہ سے سنیے، آپ حیران ہوں گے ان کے فوائد سن کے کہ اتنے بڑے فوائد مل رہے ہیں صرف ان صورتوں کو پڑھنے سے۔ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھنے سے، سورۃ یاسین پڑھنے والے بندے کو اللہ رب العزت دن کے تمام معاملات اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کا جو دن گزرتا ہے اس پورے دن میں اللہ رب العزت اس بندے کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، جتنے کام کاج ہوتے ہیں، ان کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور ان تمام کاموں کو اپنی رحمت اور قدرت سے پورا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 پر ظہر کی نماز کے بعد سورۃ فتح پڑھنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورۃ شروع ہوتی ہے۔ جو آدمی اس سورت کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ اور بعض روایات میں بعض علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ حج عمرہ نہیں کرے گا تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ بالکل اللہ رب العزت اس کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے، جب تک حج عمرہ نہیں کر لے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور نمبر 3 پر عصر کی نماز کے بعد سورۃ نبا عما یتساءلون، یعنی سورۃ اما پارے میں جو پہلی سورت ہے، اس کو پڑھنے والے کی جو فضیلت ہے وہ سنیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کے جو دردناک لمحات ہوں گے ان سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کو اپنی پناہ نصیب فرمائیں گے۔ تو سامعین کرام، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھنے والے بندے کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اس بندے پر اپنی اللہ رب العزت رزق کی فراوانی کر دیں گے، جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس کام میں برکت ہوگی، جو مشن رکھے گا، جو مقصد رکھے گا، جو ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مقصد، اس ارادہ میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 5 پر عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھنے والے بندے کو اللہ رب العزت عذاب قبر سے نجات دیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ 5 صورتیں ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ ان صورتوں کو اللہ پر توکل رکھ کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آپ 21 دن تک اس عمل کو کریں، بالکل آزمودہ عمل ہے، مجربات میں سے ہے۔ آپ اس عمل کے حیران کن فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ اس عمل کی کتنی برکات ہیں اور ان صورتوں کو پڑھنے کے کتنے فضائل اور فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو دیکھ کر دعائیں دیں گے کہ ایسا عمل آپ نے بتایا جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی بن سکتی ہے۔ تو سامعین کرام، ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پڑھنے کے ساتھ
آپ کا تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی لکھا جاتا رہے گا، اور آپ کے یہ دنیاوی اور اخروی جتنی بھی خواہشات حاجات ہیں وہ بھی اللہ رب العزت اپنے حکمت کاملہ قدرت کاملہ سے پوری فرما دیں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی، دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔